السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی قدر، آج کی اس بابرکت مقدس محفل میں سورہ فاتحہ کے اسماء کے حوالے سے کچھ تذکرہ کیا جائے گا کہ اس سورہ مبارکہ کے خاص چند ناموں کا تعارف اور اس کی نسبت سے سورہ مبارکہ کی فضیلت کے اوپر استدلال ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے سورہ فاتحہ کے کثرت کے ساتھ نام ہیں، اور یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سورہ مبارکہ پورے قرآن مجید کی سورتوں میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ سورت ہے۔ کثرت نام بھی عظمت کا سبب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى کئی ایک پیارے پیارے نام ہیں۔ وہ اللہ رب العزت کی شان، عزت اور عظمت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے بھی متعدد نام ہیں، امام الانبیاء کے بھی کئی نام ہیں، ایمان والوں کے بھی کئی صفاتی نام ہیں۔ تو اس نسبت سے قرآن مجید کی صورتوں میں سے سب سے زیادہ نام سورۃ الفاتحہ کے ہیں۔ مثلا ام القرآن، ام الکتاب، السبع المثانی، قرآن العظیم، سورۃ الرقیہ، دیگر کئی ایک نام۔ ان میں سے ایک دو تین جتنے بھی اس مجلس کے اندر خلاصہ کر سکا کرنے کی کوشش کروں گا، خصوصاً وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اس حوالے سے۔ تو قرآن مجید کی سب سے پہلی تفسیر قرآن مجید کے ساتھ، پھر قرآن مجید کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، پھر تیسرے درجے میں قرآن مجید کی تفسیر صحابہ نے جو تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھی، پھر تابعین نے۔ تو یہ قرآن مجید کی تفسیر کے اعلیٰ جو درجے ہیں اس حوالے سے۔ تو اب اگر وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اس آیت کی تفسیر ہم عقل سے لینا چاہیں، لغت سے لینا چاہیں، تو اس کی تفسیر متعین نہیں ہو سکتی کہ اس سے ساتھ سے کیا مراد ہے، کون سی آیت مراد ہے، کون سا حصہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہی ام القرآن، یہ سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، ہی ام الکتاب، یہ سورہ فاتحہ ام الکتاب ہے، وہی السبع المثانی، اور یہی سبع المثانی ہے، وہی قرآن العظیم، اور یہ سورہ فاتحہ ہی قرآن عظیم ہے۔ تو اب اگر مثانی کے معنی کی طرف آتے ہیں تو تین معنی بنتے ہیں مثانی کے۔ سب سے پہلا معنی تو وہی کہ بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں مراد سورۃ الفاتحہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں، سری ہے، جہری ہے، نماز جنازہ ہے، ہر رکعت کے اندر، ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ ضرور دہرائی جائے گی، ضرور پڑھی جائے گی۔ تو اس اعتبار سے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي کا ترجمہ بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں، اور دوسرا اس کا مفہوم ہے مثانی ثنا سے ماخوذ، کہ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کا اکثر و بیشتر حصہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے اوپر مستثنی ہے۔ تو اس معنی میں یہ سورہ مبارکہ کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا والی صورت۔ اور پھر تیسرا بھی ایک اس کا معنی بنایا جاتا ہے استثناء سے مثانی کو، کہ یعنی استثناء سے کہ سابقہ ساری امتیں اور سابقہ ساری آسمانی کتابوں میں یہ سورہ مبارکہ کا نزول نہیں ہے، وہ اس سے مستثنا ہے،
یعنی نہ تورات میں نہ انجیل میں ولا فی القرآن، اور نہ ہی قرآن میں اس کی مثل کوئی سورہ مبارکہ نہیں ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ تو اس اعتبار سے 3 معنی اس کے ہو گئے مثانی کے، کہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے اوپر مشتمل حصہ اس سورہ مبارکہ کا، اور ایسی سورہ مبارکہ جو اس سے قبل کسی امت پر کسی نبی کے لیے نازل نہیں کی گئی، کسی شریعت میں اس کو نازل نہیں کیا گیا۔ اور تیسرا اس کا جو مفہوم کہ اللہ رب العزت نے بار بار دہرائی جانے والی نماز کے لیے تحفہ یہ 7 آیتیں دی ہیں کہ ہر نماز میں اس کو حصہ بنا دیا۔ تو اس اعتبار سے پھر اگلے جو الفاظ ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، تو والقرآن العظیم سے مراد بھی سورہ فاتحہ ہی ہے، کیونکہ بسا اوقات جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے، یعنی کل کا اطلاق جز کے اوپر ہو جاتا ہے۔ اب پانی روئے زمین پر پانی جو ہے وہ سمندر دریا کا پانی ہو یا وہ ایک گلاس پانی کا ہو، لفظ پانی استعمال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر عرفہ کو حج قرار دیا اہم رکنیت کی وجہ سے، سجدہ جو ہے وہ رکعت کے اوپر بولا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے حوالے سے بھی ہے کہ نماز کا تذکرہ کیا، اور سورہ فاتحہ کے تذکرے کے اوپر نماز کی بات ہوئی، اور سورہ فاتحہ کا تذکرہ کیا نماز کے تقسیم کرنے کے حوالے سے۔ تو اس لیے یہ سورہ مبارکہ اتنی عظیم اور اعلیٰ سورہ مبارکہ ہے کہ جو ام القرآن بھی ہے، جو ام الکتاب بھی ہے۔ اصل ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، اساس ہوتی ہے، جس طرح ماں پہلے ہے، بچے اولاد سلسلہ نسب بعد میں ہے، تو اسی طرح سب سے پہلے افتتاح ہو رہا ہے، آغاز ہو رہا ہے تو فاتحہ سے ہو رہا ہے، اور یہ ام الکتاب ہے، یہ ام القرآن ہے، یہ السبع المثانی ہے، یہ قرآن العظیم ہے۔ اور اسی طرح یہ سورہ مبارکہ سورۃ الرقیہ دم کی صورت بھی ہے، نعمت الرقیہ کہ بہترین دم، شفاء الاجسام بھی، شفاء الابدان، شفاء القلوب، شفاء الارواح، یعنی نفع بخش قسم کی دعا، نفع بخش قسم کا علم۔ اور سورۃ الصلاۃ بھی کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ نماز کو بندے اور اللہ اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا گیا، اور وہ تقسیم کے اوپر جو تذکرہ کیا سورہ فاتحہ کا تذکرہ کیا، حمدنی عبدی، مجدنی عبدی، فوض الی عبدی ولعبدی ما سأل، ایک ایک جملے کے جواب کے حوالے سے۔ تو اس لیے یہ نماز کا بھی رکن ہے، نماز کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اس کو سورۃ الوافیہ، سورۃ الکافیہ، یہ وفا کرنے والی جو اس کو پڑھتا ہے، اس کے مطابق عقیدہ رکھتا ہے، تو وہ بندے کی نجات کا سبب بننے والی۔ گویا کہ خلاصہ یہ بنا کہ قرآن مجید، پورے قرآن مجید کا، تمام آسمانی کتابوں کا، تمام شریعتوں کا خلاصہ قرآن مجید، اور قرآن مجید کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ، اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تمام علوم کا خلاصہ، علم تذکیر بھی آلاء اللہ کا، علم تذکیر بھی ایام اللہ کا، علم تذکیر بالموت کا، علم المخاصمہ کا۔ تو خلاصہ یہ بنا علم الاحکام، اور علم الاحکام کی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اور یہ قرب کا وہ درجہ ہے جس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فوض الی عبدی ولعبدی ما سأل، کہ میرے بندے نے سارا معاملہ میرے سپرد کر دیا۔ گویا کہ اتنی عظمت فضیلت والی سورہ فاتحہ ہے، جو ام القرآن بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، السبع المثانی بھی ہے، قرآن العظیم بھی ہے، سورۃ الرقیہ بھی ہے، سورۃ الصلاۃ بھی ہے، سورۃ الدعاء بھی ہے، سورۃ الاحسان بھی ہے، سورۃ الوافیہ بھی ہے، سورۃ القافیہ بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اس سورہ مبارکہ کی تعلیم سے انسان مکمل اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کی تفسیر سے، یہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ اور پورا قرآن مجید اس کی تفسیر ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت اتنی عظیم اور اعلیٰ سورہ مبارکہ کو
بڑی ہی محبت کے ساتھ پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اور اس کی دعوت لوگوں تک پہنچانے کی، اور اگر تکلیف آئے تو اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔